السلام علیکم دوستو. آج ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پاکستان کی تلاطم خیز سیاسی صورتحال کے حوالے سے جمعے کے روز بہت کچھ ہوا. سپریم کورٹ میں زیادہ تر، پھر قومی اسمبلی کے اندر ایک ان کیمرہ سیشن بھی ہوا. قومی سلامتی کمیٹی کا اور خصوصی اجلاس بھی تھا. اس میں نیب کا قانون بھی پاس کر دیا گیا، نیا قانون، جس میں ظاہر ہے بہت سارے وہ لوگ جن کو عمران خان سابق وزیر اعظم مافیاز کہتے ہیں، کہ وہ ایک نئے کارٹل گروپس کی شکل میں سامنے آئے ہیں اور وہ اس وقت ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور پنجاب میں الیکشنز کے لیے جو فنڈز کی فراہمی کا مسئلہ تھا، ایک روز پہلے قومی اسمبلی کی ایک قرارداد کے ذریعے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی اور اس طرح 8 رکنی بینچ جو جسٹس عمر عطا بندیال نے تشکیل دیا تھا، اس کو بھی عملاً ریجیکٹ کر دیا گیا. تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسے صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں، ان کی رائے پوچھیں، جو کہ رہتے تو بہت دور ہیں لیکن ہم سے زیادہ باخبر ہیں اور زیادہ اس وقت ان ہیں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے. تو آپ کے جانے پہچانے سید حیدر مہدی صاحب ہیں. تو حیدر بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ فیاض بھائی. تو یہ بتائیے گا، آپ تو سوئے بھی نہیں ہیں، بہت سسپینس کے ساتھ، تجسس کے ساتھ تمام ڈیولپمنٹس آپ نے جمعے کے روز فالو کی. تو آپ کو یہ تمام ان معاملات کا، کہ اسمبلی میں جو کچھ ہوا، پھر کابینہ نے جو کچھ کہا، پھر جنرل عاصم منیر سے تقریر کروائی گئی، نیب قانون، اس کا مقصد کیا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کا یہ تمام کچھ کرنے کا؟ بہت شکریہ امتیاز بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز بھائی، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر بڑے ٹرینڈز، میگا ٹرینڈز کو آدمی سمجھ لے جس طرح آپ کرتے ہیں. اب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آئی آلسو ٹرائی فالو میگا ٹرینڈ، پھر اس سے ہم اس کو پیرامڈ کر کے نیچے لاتے ہیں. میگا ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان کا یہ ہے سب سے بڑا، کہ ایک یہاں ایک بہت بڑی ایلیٹ کیپچر ہوا ہے، جس کو ہم اب تو ہر بچے کو پتا ہے کہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے. اور ایلیٹ کیپچر کی شکل کیا تھی کہ آپ نے جو حکومتی جو 3 آپ کے بڑے بڑے ستون ہیں ان پر آپ قبضہ کر لیں. اس قسم کے سیاستدان یا اس قسم کے گروہ آ کے قبضہ کر لیں کہ وہ اس پر قبضہ کر کے پھر حکومت کی جتنے ریسورسز ہیں ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں. کرپشن سے مرات لے کے، سبسڈیز دے کے، ٹیکس کی چھوٹ دے کے اور پیسہ کمائیں. اور ان گروہ کے اوپر ایک ان کا جو ایلیٹ بہت ایک چھوٹی سی ایک لیئر ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے. جس کے اندر ہمیں جو 2 بہت بڑے گروہ نظر آئے، اس کے اندر ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اور دوسرا ہمارے وہ کاروباری جو اپنے آپ کو، جنہوں نے سیاستدان کا بھیس اوڑھ لیا ہے. بیسکلی سیاستدان نہیں ہے، سارے کاروباری ہیں، بازاری ہیں، یا کون مین تھے آصف زرداری کی طرح، یا بیوپاری تھے نواز شریف اور اس کے خاندان، ان کے ارد گرد سارے لوگ ہیں. تو یہ اصل میں جو بہت بڑا میگا ٹرینڈ ہے پاکستان میں، یہ شروع ہوا 1954-55 سے. اور پاکستان کی جب پارٹیشن ہوا، اس کے بعد بھی جو لوگ طاقت کی پوزیشن میں ہیں، وہ سارے یہاں کے بڑے جاگیردار، وڈیرے اور اس طرح کے لوگ تھے. تو یہ پہلی دفعہ 2018 میں ایک شروع ہوئی ایک کوشش عمران کی طرف سے کہ اس کو الٹ دیا جائے. عمران بڑے بنائن طریقے سے کر رہا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ جس طرح ہم سب سمجھتے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، مدد کرے گی ان چاروں ڈاکو لٹیروں کو نکالنے میں. اس کو یہ نہیں پتا کہ تھا کہ سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ یہی ہے جس کو ہم سب سے بڑا محب وطن سمجھتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ. تو اب 2022 میں آ کے وہ کھل کے آ گیا کہ انہوں نے کہا یار کہ یہ بندہ رہ گیا نا تو یہ تو ختم کر دے گا ہمیں. پہلے یہ ختم کرے گا چھوٹے چوروں کو. چھوٹے چور کیا؟ شریف، زرداری اور ان کے ساتھ، جو کہ اس 2 گروہوں کے ایک ستون یہ تھا. اس کے بعد یہ آ جائے گا سب سے بڑے بدماش کے پاس، اور اس کا بھی اس سے صفایا کرنا ہے. اس سے پہلے کہ یہ ہماری جو اس ملک کے اوپر حاکمیت ہے اور جس سے ہم اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ ہمیں نکالے، ہم اس کو نکال دیں. تو یہ انہوں نے اس کو نکال. تو یہ جو آج آپ واقعہ آپ نے بیان کیے 6 کے قریب جو ہیں، یہ اس بدماشیا یا جو مافیا ہے، یہ جو ایلیٹ کیپچرنگ کلیپٹوکریٹس اور پلوٹوکریٹک گروپس ہیں، جس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ، دوسرے ہمارے سیاستدان، یہ فائٹ بیک کر رہے ہیں.
تو فائٹ بیک کرنے کا یہی طریقہ ہے نا جی. آخر اگر آپ اس کی انتہا پر لے جائیں تو انتہا ہے خانہ جنگی، وہ انتہا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں اس طرف آتا انتہا ہوں. میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ نے بیسیکلی یہ کہا کہ اس وقت تقریباً پورا نظام جس کو اسٹیٹس کو کہتے ہیں، وہ ایک شخص کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور اس شخص سے ڈر کی وجہ سے کہ اگر وہ دوبارہ آ جاتا ہے تو ان کا جو لائیولیہوڈ ہے، ان کے جو ذریعے روزگار ہیں، میں روزگار کہوں گا، آپ اس کو لوٹ مار کہیں گے، کہ وہ کسی حد تک ختم ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکا ہو گیا ہے ان تمام کا کہ اس شخص کو مائنس کرنا ہے. اب اس تمام کھیل میں آپ نے چونکہ شروع میں ہی آصف زرداری کا نام بھی لیا، آپ کے خیال میں آصف زرداری کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ان کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا انہوں نے شہباز شریف کو دھکا دے دیا ہے ایک اس دلدل میں خراب ہونے کے لیے، اور خود پیچھے بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے مشورے دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال. چاہے آصف زرداری ہو چاہے کوئی اور اس ایلیٹ کیپچرنگ گروپ کا، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم حکومت کے جتنے ادارے ہیں اس پر قابض رہیں. پہلے تو یہ بات. آصف زرداری کا اگر وہ لینڈسکیپ دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار فوج سے میں لڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ میرے سے زیادہ طاقتور ہے. میں لڑ کس سے سکتا ہوں؟ جو اس وقت میرے ساتھ ہے لیکن قابض ہے، وہ ہے پی ایم ایل این. پہلے میں ان کو گندا کروں، ان کی جو سپیس خالی ہوگی اس سپیس کے اندر پھر میں لڑوں گا پی ٹی آئی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور میرے پاس اتنی دولت ہے، اس کی جو تھنکنگ ہے، بیکاز یہ دولت سے خریدتے ہیں، اس کی یہ تھنکنگ ہے کہ ملک ریاض بھی میرے ساتھ ہے، باقی سارے بڑے بڑے وڈیرے یہ وہ سب پیسے والے لوگ، فوج کے اس نے میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ جرنیل اس کی جیب میں ہوں گے سرونگ جو ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے ذاتی طور پر پتا ہے ان کا جو ایک کرنل ہوتا تھا، جب ایم کیو ایم ٹوٹی اپنے دھڑوں میں تو سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ فلاں ایک سینیٹر ہے، وہ ان کا پیپلز پارٹی کا نہیں دوسری پارٹی کا، اس کو ووٹ دینا ہے. وہ آئی ایس آئی کا کرنل جو ہے وہ ایم پی ایس پہ جا رہا ہے. مجھے ایم پی اے نے خود بتایا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں دیں، آپ پلیز ووٹ دیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر. تو یہ میں کب چند سال پرانی بات کروں. تو زرداری صاحب نے بہت دیکھیں، زرداری کی اگر مکاری کی آپ بات کریں، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا سیاستدان ہے کہ نہیں، وہ بہت مکار آدمی ہے. مکار آدمی کیا ہے کہ ہر قسم کا وہ کھیل کھیلے گا، جھوٹ بولے گا، قرآن پہ ہاتھ رکھے گا، عمرے پہ بھی جائے گا، سب کچھ کرے گا اپنا مقصد حاصل کرنے کی. کوئی چور ہے، چور کے لیے قرآن کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وعدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس کو وہ استعمال کرے. تو اس نے یہ بڑی اس کی سوچی سمجھی چال تھی. آپ نے دیکھا اس پورے 11 مہینے میں وہ ایک قسم کی بیک سیٹ رہا ہے. کبھی کبھی بیچ میں بلاول آ کے بول دیتا تھا لیکن زرداری چپ رہا ہے زیادہ تر. دوسرا اس نے بڑی ایک بھیانک قسم کی ایک اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے جو خبر میرے پاس آئی ہے. جب اس نے یہ اعلان کیا نا چند دن پہلے، میں خیال ہے پچھلے ہفتے اس نے اعلان کیا کہ جی ہمیں غیر مشروط بات کرنی چاہیے عمران خان کے ساتھ، میرے ایک دم ریڈار کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار یہ بندہ اس طرح کی بات اس سے وحید نہیں ہے، یہ کوئی. تو آئی اسٹارٹڈ ٹو ایکسپلور کہ یار کیا ہے کیا. تو مجھے بڑی خطرناک ایک خبر ملی انہی کے اپنے پارٹی کے ذرائع میں کہ انہوں نے اپنی ایک نجی محفل میں کہا کہ الیکشن جب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اس وقت زندہ نہیں ہوگا، اور ہم نے اس کا بندوبست کروا لیا ہے. اب آیا یہ کروانا کا مطلب ہے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہے یا ان کے اپنے جو ذرائع ہیں، جو کہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو بیگم کا قتل تھا اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، مرتضیٰ کے قتل میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. مبینہ طور پہ ایک بہت ایک عام تاثر ہے. ہاں، مطلب اس میں کسی کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن عام کہا جاتا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے. جاتا رہا اور ہے. جی یہ جی جب obviously. اقتدار میں بھی آئے تھے اس وقت انہوں نے اقوام متحدہ کے ذریعے ایک انویسٹیگیشن بھی کروائی، وہ ایک ایسی ایک اسموک اسکرین پیدا کی تھی. اور پھر جی جب حکومت ختم ہو گئی انہوں نے پھر مطالبے شروع کر دیے کہ وہ ایف آئی آر اور اس کے انویسٹیگیشن پراپر حکومت نے نہیں کی وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے اور سیاست. تیسری جی. بات بتا دوں کہ مجھے فوج کے اندر کے سرکل سے جو کہ حاضر سروس ہیں سینئر لیول پہ، انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی بات چیت موجودہ ہائی کمانڈ سے سپہ سالار سے چل رہی ہے کہ ان کو صدر بنانے کے لیے جب عارف الوی صاحب جاتے ہیں. اچھا، تو وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اب حالات
کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سب کی راہ میں اس وقت بہت بڑی رکاوٹ وہ سپریم کورٹ آ گئی. سپریم کورٹ کے بھی 8 جج آ گئے ہیں، وہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کل ملا کے وہ 8 بن جاتے ہیں. تو ابھی یہ بتائیے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ایک طرف 7 جج ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ہے، دوسری طرف 8 جج ہیں بشمول عمر عطا بندیال صاحب کے. انہوں نے اپنا ایک، جس کو کہتے ہیں ایک تاریخی کردار تو ادا کر دیا ہے، جو وہ موجودہ حالات کے تحت کر سکتے تھے، کیونکہ پورے ایک نظام کے اگینسٹ یو آر پچڈ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ جج ایسے ہی متحد رہیں گے جس طرح عام طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جنرل ہیڈ کوارٹر اکٹھا رہتا ہے؟ اینڈ دس از ہاؤ دا جی ایچ کیو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیز اسٹرینتھن اٹ سیلف. تو کیا آپ کا جی خیال ہے کہ یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا ہے کہ جس میں ہماری سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی معلوم ہے کہ اگر وہ اکٹھے رہے تو تبھی ان کی اہمیت رہے گی؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ میں پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے جب سے قاضی فائز عیسیٰ گئے تھے نا اس 50 سالہ اس کی کانسٹیٹیوشن کی سیلیبریشن سیریمنی میں، اور اس کے اوپر بہت سوالیہ نشان اٹھے کہ یہ کیوں گئے، اکیلے کیوں گئے، بیٹھے کہاں، تقریر کس قسم کی کیا. تو میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ یار یہ باقی جو ہیں کیا پوزیشن ہے اس وجہ. تو بڑی حیران کن ایک بات مجھے آج پتہ چلی. حیران کن بات یہ ہے امتیاز بھائی کہ 4 جو جج ان کے ساتھ تھے نا، جس کے اندر اپنا مندوخیل، منصور علی شاہ، یحییٰ افریدی اور امین الدین، انہوں نے کھلم کھلا ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، کھلم کھلا کھلی محفلوں میں جہاں. اور یہ ان لوگوں سے مجھے پتہ لگا جو ان محفلوں میں بیٹھے تھے، اور کہا کہ اس آدمی نے بہت ہماری بےزتی کروائی ہے، سپریم کورٹ کی بہت بےزتی کروائی ہے، ہمارا اس آدمی کے ساتھ جو ہے ہم بالکل اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ 4 کی یہ خبر ہے. اب وہ جس آدمی اس نجی محفل میں بیٹھا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا، یہ ہمیں دکھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا یہ واقعی ہے. لیکن انہوں نے اوپنلی بہت سخت کرٹیسزم کی اطہر من اللہ اور سردار طارق کے متعلق کوئی خبر. تو اگر یہ بات، اس بات میں اگر تھوڑی سچائی ہے، تو اگر یہ 4 ہیں اور 8 کے ساتھ ہیں تو یہ ہو گئے 12. ٹھیک ہے جی، باقی رہ گئے پیچھے 3. تو پھر تو حالات ان کے لیے بہت خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں، لیکن یہ بھی کلیئر ہو جائے گا میرا خیال ہے سوموار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، عید سے پہلے پہلے جی غالباً یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کتنے لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کسی پہ اعتبار کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جی پاکستان کی تاریخ میں ایک بات بڑی ضرور ہوئی ہے، آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، کہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں جج ایک لحاظ سے پورے نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. یعنی جو 1954 میں مولوی تمیز الدین کا کیس تھا، جسٹس منیر نے کام کیا تھا، اس کے بالکل برعکس انہوں نے ایک فیصلہ انہوں نے 4 اپریل کو کر دیا، اور 14 اپریل کو آج انہوں نے اس کے جو اس سے اگلے قدم انہوں نے لے لیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ فنڈز فراہم کریں. اب اس کا جواب اگلے سٹیپ میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا جواب دیتی ہے، وہ ابھی دیکھنا ہے. وہ سارے معاملات شاید انٹیبل ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے پیر منگل بدھ کو؟ میرا جی خیال اس پہ نا ایک ہیومن بیہیویئرل ایلیمنٹ کے تجزیے سے ہے. ایک ہم چیز کہتے ہیں انٹرنلائزنگ یور فیئر، کہ آپ کو جو خوف ہوتا ہے نا، تو آپ اپنا ایک ورسٹ کیس سیناریو اپنے دماغ میں سوچ کے کہ یہ سب سے زیادہ اگر یہ چیز ہے یہ ہو سکتی ہے، آپ اس کو انٹرنلائز کر لیتے اور ایکسیپٹ کر لیتے. جب آپ اس کو انٹرنلائز ایکسیپٹ کر لیتے نا، پھر آپ میں ہمت آتی ہے آگے بڑھنے کی. اس کا فینومینا انٹرنلائزیشن آف تھنکنگ کا اسٹاک ایکسچینج بہت مشہور ہے. اگر آپ کبھی اسٹاک خریدتے ہو، اگر اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو اسٹاک پرائس اوپر جاتی ہے نا کسی اسکرپٹ کی، وہ اس سے پہلے جاتی ہے جب ایکچوئل خبر آنی ہو اس کمپنی کی، بیکاز پہلے ہی خبر آتی ہے، وہ انویسٹر اس کو انٹرنلائز کر لیتا ہے اور اپنا بیہیویئر مینیفیسٹ کرتا ہے اور اسٹاک پرائس اوپر چلی جاتی ہے. اور جو ایکچوئل ایکشن ہونا ہوتا ہے وہ ہفتے بعد، مہینے بعد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک پرائس اوپر گئی. یہ جو خاص طور پر بندیال صاحب کے اوپر جو تھریٹ تھی، ان کی جو بلیک میل تھی، جو کہ ایک ریئل تھی اور واقعی ان کے
کسی ان کے خاندان کے فرد کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ بہت انڈر پریشر تھے. بندیال صاحب نے اس وہ جو تھریٹ تھی نا بلیک میل کی, اس کو انہوں نے انٹرنلائز کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ باہر بھی نکل آئے نا تو کوئی فکر نہیں, بیٹا بیٹی بھائی بھانجا جو بھی تھا, ہاں بیٹا اگر یہ آئے گا تیار ہو جانا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو موو. تو جو ان کے اوپر تلوار تھی نا, وہ تلوار انہوں نے خود اپنے خوف کو ہٹا کے ریلی یہ انہوں نے ہٹائی, اور انہوں نے یہ فیصلے کرے. اب ان لوگوں کے پاس اور ان کے پاس کوئی ہے نہیں, ان کے پاس یہی چیز تھی, یہی تھریٹ تھا, یہی بلیک میل تھی, یہ ویڈیو نکال دیں گے, یہ آڈیو نکال دیں گے, جس طرح انہوں نے سواتی کے ساتھ جو بعد میں کیا, جو ان کی بیٹی کو بھیجا کہ یار یہ بندہ شاید اب چپ کر جائے, اس نے اس کو بھی انٹرنلائز کر لیا. اس نے کہا نہیں, میں یہ بھی مجھے ایکسیپٹیبل ہے, میں خود بتاؤں گا کہ تم نے میری کس قسم کی ویڈیو کی. تو یہ بالکل بڑا امتیاز بھائی, دس از ہیوج in terms of society's evolution towards being strong. یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے enough is enough. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ایک ایسا موقع آتا ہے انسانوں کی اور قوموں کی زندگی میں جب وہ تمام ہر قسم کے خوف سے بالکل آزاد ہو کے اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ کے جو مشترکہ سیشن تھا یا ایک کنونشن جس کو کہا گیا کہ 50 سالہ تقریبات تھیں آئین کی, اس میں چلے گئے. انہوں نے بالکل وہاں پہ جا کے ظاہر کر دیا کہ وہ دراصل کہاں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی ہوتا ہے نا, لوگ کسی بائی ڈیفالٹ انہوں نے خود کو ایکسپوز کر دیا کہ چاہے وہ آصف زرداری تھے, چاہے نواز لیگ یا شہباز شریف تھے. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو باقی کچھ جج صاحبان تھے ان کو بھی برا لگا ہوگا کہ 15 میں سے صرف ایک جج جو ہے وہ جا کے وہاں بیٹھ گیا, باقی 14 ادھر ہی رہ گئے. تو آئی تھنک کہ جو عمران خان کے تحت کام شروع ہوا ہے پاکستان میں کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا ایکسپوز ہوتا چلا گیا ہے محض مصلحتوں کی وجہ سے. تو یہ آپ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے, اس کے 2 ورژن ہیں. میں وہ والا ورژن ہے جو کہ ذرا ہماری اپنی جو ہماری لیگیسی اس سے, وہ کہتے those whom God wants to destroy he first makes them mad. ہاں, کہ جن کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے وہ پہلے ان کو پاگل کرتا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کا وہاں جانا ایک بالکل ایک پاگل پنے کی نشانی تھی کہ ان کو پتہ وہ کیسے ایک جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے غلاظت ہے, گٹر ہے, گند ہے, بدبو ہے, بہت زہریلے قسم کا ماحول ہے. آپ اپنے آپ کو بڑا صاف سمجھتے تھے اور آپ نے اس جا کے اس میں تالاب میں اس گندے تالاب میں چھلانگ لگائی, تو آپ کے اوپر تو وہ ساری چیز چپکے گی. اگر آپ کی نیت صحیح بھی ہو, مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا تھی, مجھے نہیں لگتا ان کی حیثیت صاف تھی. دوستو, آپ نے سید حیدر مہدی صاحب کی باتیں سنی. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو.